بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو اس کل کائنات کا واحد مالک و مختار ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اور ہزاروں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات میں اللہ کے آخری نبی ہیں اور جنہوں نے انسانیت کو معراج عطا فرمائی اور رب سے ملا دیا، عرفان ذات کے ساتھ عرفان رب کائنات کرایا۔ ناظرین محترم، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی RYQ TV پہ ملاقات ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ مدتوں سے جاری ہے۔ سیرت کے حوالے سے پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی یعنی بحیثیت سربراہ خاندان جو ہے وہ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور شجاع صاحب نے بہت سے خانگی معاملات پر جو تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور ایک نقطہ جو زیر بحث آیت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باہر کے معاملات تھے کس قدر کشیدہ معاملات تھے، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، جنگ ہونے والی ہے، صف بندی ہو رہی ہے، اور واپس گھر میں بھی لوٹا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ ٹینشن جو ہے وہ گھر میں آئی ہو اور گھر کے معاملات جو ہیں بگڑ گئے ہوں، یا جیسے ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں ویسے ہو گئے۔ تو شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر یہیں سے جنگ بدر والے واقعے سے پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، موسم ویسا کا ویسے ہی ہے، جی اور اثرات حالات بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر عافیت رکھے۔ یہ میں ناظرین کو ذرا سا اطلاع دے رہا ہوں پیشگی معذرت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ذیل میں گھریلو زندگی اور پھر وہاں دعوت کا عمل پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کیے جانے کے بارے میں۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ اپنی ذات اور اپنا گھر ہے، پھر اپنے قریب رشتہ دار، اور پھر ترتیب سے دعوت دین کا کام آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار پہلے پیش ہوا، پھر آپ نے دعوت توحید پیش کی، خاندان والوں کو کم سے کم 2 اور بعض سیرت نگاروں کے مطابق 3 مرتبہ آپ نے دعوت پر بھی بلایا اور ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی۔ اس سارے عمل میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بہت تعاون آپ کو خاص طور پر دعوت کے انتظامات میں میسر رہا۔ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا گیا تھا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں سے گھر سے بات شروع ہوگی۔ یہ بھی ذکر ہوا کہ نبی علیہ السلام کے قریب ترین قریبی لوگ وہ پہلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ اسی طریقے بھی یہ ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ یہ ذکر بھی ہے کہ قرآن کریم قول و فعل کے تضاد سے ہمیں منع فرماتا ہے، تو دعوت دین کے عمل میں قول و فعل کے تضاد سے دعوت کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس سے رکنے اور اپنے عمل کو بھی دعوت کے عمل کے ساتھ اصلاح کی طرف لے جانے کی ترغیب و تعلیم ہمیں عطا کی گئی ہے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ بات آئی تھی مرد اور عورت کی تعلقات کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، تو ہم نے ذکر کی ہم تو مسلمان ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو معاملات زندگی میں، خاندانی امور میں، زوجین کے تعلق میں ہمیں دلیل وہاں سے لینی چاہیے، اپنی عقل کو استعمال کرنے مگر شریعت کے تابع رکھ کر، اور دجالی تہذیب کے جو اثرات ہم پر ہیں، غیر بے خدا تہذیب کے اثرات جو ہمارے آ گئے ہیں، ان کے تناظر میں نہ سوچے ہم مسلمان ہیں، کافر کچھ اور سوچے تو سوچے، مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے تحت سوچے گا۔ یہ ذکر بھی آئے کہ اپنے حق کی بات کم کی جائے، وہ تو حق آخرت میں مل جائے گا، اپنے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ پھر ایک اور بات بھی آئی تھی جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک ہوتا ہے معاملات میں قانونی پہلو اور ایک ہوتا ہے اخلاقیات کا پہلو۔ تو قانون کا پہلو جو بیان میں آ جاتا ہے وہ کورٹ آف لاء کا معاملہ ہے، جب تنازعات
عدالت تک پہنچیں گے پھر تو گھر سے باہر بات نکلتی ہے اور چوراہے پر آتی ہے، اللہ معاف رکھے. لیکن زندگی کی گاڑی محض قانون کے پہیے پر نہیں چلتی، اخلاق کا پہیہ لگانا ضروری ہے. وہ حدیث پاک بھی پیش کی گئی، یعنی حجۃ الوداع کے موقع کے تعلق سے خطبہ حجۃ الوداع میں جو ہے قصہ آتا ہے کہ اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ ذکر بھی آ گیا، عورت کو بھی سکھایا گیا، مرد کو بھی سکھایا گیا، خالق تم دونوں کا اللہ ہے، اس کی مال لینے میں خیر ہوگی. ہم اپنی عقل کو نیچے رکھیں، شریعت کے حکم کو اوپر رکھیں، معاملات ہمارے اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات بھی ہے جیسے کہ آپ ذکر فرما رہے تھے کہ باہر کے معاملات کی ذمہ داری زیادہ مردوں پر ڈالی گئی، اور اللہ کے پیغمبر کے مشن کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا مشن دعوت دین کا، اقامت دین کا، نفاذ دین کا، غلبہ دین کی جد و جہد کا آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیات جس میں بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ بھی تسلی دیتا ہے کہ آپ غمزدہ ہوتے ہیں، مگر یہ حضور گھر میں اس طرح اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر والوں کے ساتھ دل جوئی، ان کے معاملات میں ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا، یہ سارے پہلو بھی تھے. ہاں مشورے کا پہلو آ جائے، کبھی تسلی کا پہلو آ جائے، وہ گھر والوں کی طرف سے حضور کو بھی میسر آتا تھا. لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی خانگی زندگی اپنی جگہ موزہ، اور کس طرح ان سارے گوناگوں مصروفیات کے ساتھ گھر والوں کو آپ لے کر چلے. اور گھر والوں کا کردار دیکھیے، ازواج مطہرہ جو مختلف خاندانوں سے، قبائل سے اور مختلف فائنینشیل اسٹیٹس رکھنے والے گھرانوں سے ہیں، ان سب نے آپ کے اختیاری فقر کو ساتھ رکھا، بلکہ اس اختیاری فقر کے ساتھ رہیں حضور کے ساتھ، اور حضور کے مشن میں زندگی کے آخری سانس تک وہ شریک رہی ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی اس لیے زیر بحث آئی ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور یہ تھا کہ صاحب ہم دنیا بھر میں تو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھر میں تبلیغ نہیں ہوتی. تو یہ تبلیغ کے معاملات یا یہ جو دین پھیلانے کے معاملات ہیں، اس کا آغاز پہلے اپنے گھر سے، اپنا گھر اسٹرانگ ہو جائے، اپنی شخصیت اسٹرانگ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وقت ملتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وقف کیا جائے کہ ان کو بھی تبلیغ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بالکل ایسے ہیں کہ آپ کی باہر کی زندگی بے پناہ مصروف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے. یعنی آپ جو ہیں پہلے جنگ بدر میں جا کے صفیں درست کر رہے ہیں، سب کی صف بندی کر رہے ہیں، سارے معاملات ہدایات دے رہے ہیں، سارے کمانڈر مقرر کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. وہاں رکھنے کے بعد جب بالکل تیار ہو گئے ہیں تو پھر آ کے جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے ہیں کہ اللہ یہ میں نے کر لیا ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں جو میں نے کر لیے ہیں، عملی معاملہ میں کر کے آ گیا ہوں، اب فتح و نصرت جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. ہم نے سارے معاملات اللہ کے حوالے چھوڑ دیے. ہم نے صرف یہ طے کر لیا کہ ہم جائیں گے، ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، ایک اجتماع میں بیٹھیں گے اور دعا کریں گے، اور کہیں گے بس ہم نے اللہ سے دعا کر لی، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. دیکھیے صف بندی نہیں کریں گے ہم. ہاں یہ بہت قیمتی جملہ ہے، صف بندی نہیں ہم صف بندی نہیں کرتے، صرف دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی بغیر صف بندی کے قبول نہیں ہوتی. فضائے بدر پیدا کرنے کو تیار جی وہ نہیں کرتے ہم. فضائے بدر پیدا پتہ نہیں ہمیں کس نے اس لائن پہ لگا دیا کہ بس اللہ سے دعا کرتے رہو، وہ چاہے گا تو تبدیلی آ جائے گی. لیکن وہ تبدیلی چاہنے کے کہتا باہر تو نکلو اللہ کے بندو. جی دیکھیے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پہلے بدر کی فضا تو پیش کرو، اور بدر کی فضا پیش کرنے سے مراد کیا ہے؟ صرف بدر میں آ کے صرف بدر میں آ کے کھڑے ہو جانا؟ یہ بدر میں 313 جو کھڑے ہوئے، یہ تیار کہاں ہوئے تھے؟ یہ تیار ہوئے مکہ مکرمہ میں. رمضان 2 ہجری بدر کا معرکہ نظر تو آتا ہے. بھائی یہ 15 برس کے بعد ہوا ہے آغاز وحی کے، 13 برس مکہ مکرمہ کے، اور 1.5-2 برس کم و بیش مدینہ طیبہ کے. 15 برس کے بعد ہوا نا. بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. وہ قرآن جو غار ہرا میں عطا ہوا، اور 2/3 قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، ہم جانتے ہیں نا. حالانکہ مکہ مکرمہ میں 13 برس کا معاملہ، مدینہ شریف میں 10 برس کا معاملہ، لیکن 2/3 قرآن مکی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہو گئیں. اور مکہ مکرمہ میں یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی علیہ السلام کے یہ 4 فرائض منصبی 4 مرتبہ قرآن پاک میں آئے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی،
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات قرآنی کی آپ تلاوت فرماتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، لوگوں کو احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے دعوت کا عمل، یہ قرآن کریم کے ذریعے سے جو دعوت قبول کر لیں ان کو منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اللہ والا بنانا، ان کو آخرت کا طلبگار بنانا۔ یہ مکہ مکرمہ کے 13 برس یہ قرآن کی تلوار بھی چلی، اور قرآن کی دعوت اور قرآن کے ذریعے تربیت اور قرآن پاک کے ذریعے تزکیہ، یہ جماعت تیار ہوئی ہے جو سب کچھ اللہ کے خاطر قربان کرنے کو تیار ہوئے۔ پھر وہ آگے بدر میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دعا بعد میں ہوتی ہے، صف بندی پہلے کی جاتی ہے، پھر پوری رات حضور حالت سجدہ میں ہے۔ یہ ہم بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو آپ نے فرمایا بعض لوگوں کا خیال ہے دعا سے ہو جائے گا۔ اچھا، حدیث مبارک تو بالکل موجود ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے، سر آنکھوں پر۔ بھائی بتائیے، رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہے؟ تو وہ بھی بیٹھے رہتے بس مکہ مکرمہ میں، اور جو دعا کرتے وہ اسی وقت پوری ہوتی، اور بیت اللہ شریف بھی وہاں پر موجود۔ آپ نے تو بیت اللہ شریف کو چھوڑ دیا نا، روتی آنکھوں سے ہجرت کی رات چھوڑ دیا نا۔ تو یہ کہنا بس دعا کر لیں، تو بھائی دعا کس نے انکار کیا؟ مگر کیا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مستجاب الدعوات میں ہوگا؟ کوئی نہیں کہ جن کی دعا قبول ہو۔ وہ دعا بھی فرما رہے، مگر صف بندی کے بعد وہ دوا بھی فرما رہے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے دعوت بھی دے رہے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، وہ قرآن کریم کے ذریعے تربیت بھی فرما رہے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے اللہ والے پروڈیوس کر رہے ہیں، اللہ والوں کی جماعت بنا رہے ہیں، اس جماعت کو باطل کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، بدر میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، تب دعائیں ہو رہی ہیں۔ ہم اس سب کو بائی پاس کر کے چاہیں کہ بس گھر بیٹھے سب کچھ ہو جائے، نہیں ممکن ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اصل میں عمل اگر ہے تو وہی سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی زندگی جو ہے وہ گزار کے دکھائی ہے۔ یہ جو آپ شجاع صاحب نے فرمایا کہ جناب پورے مکہ میں جو ہے وہ تربیت ہوئی ہے، ایک جماعت تیار کی ہے۔ تو جب وہ طاقت حاصل ہو گئی ہے، جب ایک جماعت تیار ہو گئی، جب ایک گروہ تیار ہو گیا جس پر تبلیغ ہو چکی، جو تیار ہو گیا، جو ایمان لے آیا، پھر اس گروہ کا اس گروہ سے دوسرے تقاضے پورے کروائے گا کہ اب دشمن کے مقابلے پہ نکلو، تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے، منکرات کو مٹایا جائے اور معروف کو عام کیا جائے۔ ذرا ایک اور میں اینگل چاہتا ہوں وہ بھی کلیئر ہو جائے، اور پھر ایک توازن کی بات بھی۔ دعا اور دوا دونوں ضروری، اللہ پر توکل بھی لازم، مگر ظاہر کے اسباب ممکنہ حد تک اختیار کرنا بھی ضروری۔ اس پر آگے کلام کریں گے۔ حضور نے 2 زریں پہنی، بالکل، احد کے موقع پر۔ احد کے موقع پہ 2 زریں پہنی ہیں۔ اچھا، پچھلی بات کیا چل رہی؟ دعا کا معاملہ۔ میں عرض کرتا ہوں جی، آپ دعا کریں کہ اللہ میرے گھر میں رزق آ جائے، میرے گھر میں دولت آ جائے، میرے گھر میں مال آ جائے، بیٹھیں گھر میں اور دعا کرتے رہیں، کوئی مانے گا اس بات کو؟ کیا ضرورت اچھا، اسے کوئی مانتا ہے نہیں، یہ کہنا صاحب میں کوشش کروں گا تو آئے گا نا۔ کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی؟ اچھا جی، آپ بیمار ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ شافی ہے، شفا دے دے گا۔ بیٹھے گھر میں اور مانگے اللہ تعالیٰ سے شفا۔ آپ کا بچہ اسکول پڑھ رہا ہے، آپ گھر بیٹھے رہیں، بچے کو گھر بٹھائیں، جائے نماز لے کے بیٹھ جائیں، یا اللہ میرے بچے کے نمبر اچھے آ جائیں، وہ A++ لے کر آ جائے، کامیاب ہو جائے، کریں۔ یہاں تو ہم نہیں مانتے۔ بچے کو اسکول بھی بھیجیں گے، 1 نہیں 2 ٹیوشن لگائیں گے، اس کے لیے دنیا جا کی محنتیں کریں گے، تب جا کے وہ رزلٹ لے کر آتا ہے۔ ہم اسی طریقے پر جناب بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر 1 یا 4 ڈاکٹرز بھی دکھا دیں گے، دوا بھی، نوکریاں 2 کریں گے، نوکریاں 2 بھی کریں گے، حالات کا جبر بھی ہے، نہیں اسی لیے نا کہ ضرورت ہے ہماری۔ بالکل، کاروبار میں جان کھپائیں گے، گھر کو 6 مہینے چھوڑ بھی دیں گے، کوئی ملک سے باہر جا کر سیٹل بھی ہو جائے گا، گھر والوں کو پیچھے چھوڑ بھی دے گا، لوگ کہیں گے قربانی دی ہے بھائی، اسے گھر والوں کے لیے باہر جا کے ڈالر کما رہا ہے، باہر جا کے جو ہے وہ ریال کما رہا ہے، گھر والوں کے لیے قربانی دی ہے۔ یہاں تو سارے نکلتے ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے جی اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ یہ کیا ہم ڈویلٹی اور منافقت کی بات کرتے ہیں؟ تلخ جملہ ہے میرا، یہ کیا منافقت کی بات ہے؟ وہ بھائی ادھر دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے، اونٹ باندھنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا۔ حضور کی حدیث ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے عرض کیا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھ لوں پھر توکل کروں یا چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اللہ پر توکل کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ، اونٹ باندھو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہ اونٹ باندھنا تمہارے بس میں، اسباب جہاں ہیں۔ ہاں، اب چاہے وہ رسی چھوٹی ہو، موٹی ہو، نہیں ہو،
پرانی ہو، کچھ ہو، جو بس میں ہے وہ کر لو، اور مسبب الاسباب سے دعا کرو، اس پر نتائج کو چھوڑ دو۔ یہ ہے متوازن نمونہ۔ آپ نے کیا اچھی مثال پیش کی، احد کا موقع، حضور تو واقف تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ڈبل زرہ پہنی، جی جب آپ یہ ڈبل زرہ پہن کر باہر تشریف لائے تو وہ جو شیر صحابہ جن کی گزارش تھی کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا تاکہ ہمیں شہادت کا، وہ جذباتی ہو گئے تھے، وہ پریشان ہو گئے، یا بلکہ بعض بڑے صحابہ پریشان ہو گئے کہ معاملہ بڑا خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ حضور نے ایک نے 2 زریں پہن لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نظر کرم فرما لیں، آپ چاہیں تو مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کریں۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کے شائع نشان نہیں جب وہ ہتھیار سجا لے اور جنگ کیے بغیر اتار دے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضور کی، رحمت للعالمین بھی ہے، مگر جنگ کا میدان سجے گا تو ہتھیار بھی اٹھیں گے، زرہ ایک نہیں 2 بھی پہنی جائیں گی، اور دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے کی جائیں گی۔ یہ وہ توازن ہے جو ہم اس کو اختیار کرنا ہمیں چاہیے۔ اور پھر بدر کے میدان کی بھی بات کر لیں دوبارہ، کہ صفیں باندھی ہیں، سجا دی ہیں، اور حالت سجدہ میں پوری رات جو ہے حضور نے دعائیں بھی مانگی اللہ کے حضور۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اس کو شرائط بھی تو ہے نا۔ مثلا بہت مشہور، بڑی پیاری، بڑی ترغیب والی آیت کریمہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، ماہ رمضان کے بیان کے تسلسل میں اور روزوں کے بیان کے تسلسل میں۔ البقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان تو رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ اب یہ ہے جس کو آپ نے کہا تھا دو طرفہ ٹریفک، 2 وے ٹریفک۔ اللہ فرما رہے میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، میرا حکم تو مانو 1، مجھ پر ایمان تو رکھو 2، لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت پائیں۔ اب اللہ کی کریں ہم نافرمانی، سود ہم نہ چھوڑیں، بے حیائی ہم چھوڑنے کو تیار نہ ہوں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ منافق کی نشانیاں، ملاوٹ، رشوت، حرام خوری، وراثت میں ڈنڈی مارنا، نماز ضائع کرنا، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنا، اگر یہ دھندے ہیں اور پھر اللہ سے مانگے ہم، اللہ کہتے ہیں میرا حکم تو مانو اور مجھ پر ایمان رکھو، انفرادی سطح پر آ جائیں، ملاوٹ نہیں کروں گا تو پیسے کیسے کماؤں گا، رشوت خوری نہیں کروں گا تو پیسے کیسے کماؤں گا۔ تو اللہ نے 2 باتیں بیان فرمائی، میں تمہاری ہر دعا قبول، جب پکارو گے تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن میرا حکم مانو اور مجھ پر ایمان رکھو۔ کیا یہ 2 شرائط پوری ہم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اب کروڑوں مسلمان جمعے میں دعا کرتا ہے، لاکھوں مسلمان حج کے موقع پہ دعا کرتا ہے، عمرے کے موقع پہ دعا کرتا ہے، جمعے کے دن کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں دعا کرتا ہے، دعا کرنی ہے، پھر بھی منع نہیں، معاذ اللہ، منع کرو سوال کے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں جبکہ ہم اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، یعنی عملاً انکار کرتے ہیں، معصیت ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ مشہور آیت کریمہ جمعے کے خطبات میں بھی تلاوت ہوتی ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم چاہتے میں تمہاری مانوں تمہاری دعائیں قبول کروں، تم چاہتے میں تمہاری مانوں تمہاری دعائیں قبول کروں، تم میری مانو تو صحیح، میرے احکام پر عمل تو کرو، نافرمانیاں کرو، بغاوت کرو، سرکشی کرو، مجھ سے تم علیہ اعلان جنگ کرو سود کے دھندے جاری رکھ کر، اور تم چاہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ غور کرنا چاہیے ہمیں اس کے اوپر۔ رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ جو ہے وہ اس تبلیغ سے اور اس عمل سے، یعنی تبلیغ جو ہے وہ زبانی بھی ہے، تبلیغ جو ہے وہ کردار کی بھی ہے۔ اور دیکھیے ہماری باتیں مجھے پورا یقین ہے، اندازہ نہیں میں کہہ رہا، بڑی بری لگتی ہیں، بڑی کڑوی لگتی ہیں، واپس لوٹیں۔ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم تو رسول اللہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو کریں جی، تو رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دیکھ لیں، وہاں دعائیں ہیں، کوئی شک نہیں، اور 1/3 رات 2/3 رات روز دعا ہے، اللہ کے حضور تہجد میں کھڑے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، اور امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ ہم تو بھول جاتے ہیں نا حضور کو، امت کو ہمیشہ حضور نے ہر رات میں یاد رکھا، ہر دن میں یاد رکھا، قیامت کے دن یاد رکھیں گے۔ کون مائی کا لال ہوگا معاذ اللہ کی دعا کا انکار کرے؟ لیکن کیا حضور نے فقط دعائیں کی؟ کیا طائف کی گلیوں میں نظر نہیں آتے؟ شعب ابی طالب میں 3 برس کی محصوری نظر نہیں آتی؟ روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہنا نظر نہیں آتا؟ صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام کنیز، کتنا ظلم و ستم ہوا،
یہ کس لیے ہوا ہے؟ بدر کا میدان نظر نہیں آتا، احد کا میدان نظر نہیں آتا، غلبہ دین کی جد و جہد نظر نہیں آتی، یہ ہم کیوں فراموش کرتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت تو آ رہی احزاب کے موقع پر جب پیٹ پر 2 پتھر باندھے حضور نے علیہ السلام، مشقتیں آپ نے جھیلی، کدالیں آپ نے چلائی، خندق آپ نے کھودی، صحابہ کی طرح ساری مشقتوں کو آپ نے جھیلا برداشت کیا ہے۔ بابا یہ بھی تو یاد رکھو نا سنت میں۔ بدر کی پھر بات آ رہی تیسری مرتبہ آج کے پروگرام میں، سب بندی ہونے کے بعد دعائیں، یہ بھی تو یاد رکھو نا۔ تو پورا معاملہ لو نا، یہ آدھی آدھی بات کیوں لیتے ہیں؟ یہ میٹھا میٹھا اسلام کیوں پسند ہے؟ یہ آسان آسان اسلام ہمیں کیوں پسند ہے؟ پورا اسلام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ ہلا دیتا ہے ہمیں قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصہ کتاب کا مانتے ہو، ایک حصہ نہیں مانتے، کچھ باتیں لیتے ہو، کچھ باتیں نہیں لیتے، کچھ پر عمل ہے، کچھ پر عمل نہیں، یہ تقسیم تم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے شدید الفاظ آگے بیان فرماتا ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو تم میں سے دین کے حصے بخرے کرے، ٹکڑے کر دے، ادھر ادھر کر دے، کچھ لے کچھ نہ لے، جو یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی۔ یہ آج ہماری تصویر ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کر رہے ہو نا اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ خدا را قرآن کھولے، علیم و خبیر ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کے سی کیمرے لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ریوائنڈ کر کے دکھا بھی دی جائے گی، اللہ ریوائنڈ کر کے دے، جب میں کہوں گا نا میں نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا ریوائنڈ کرو، دکھاؤ اسے کیا کیا ہے اس نے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہرحال ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چونکہ بات سے بات نکلی تو یہاں تک پہنچی، بات یہ ہو رہی تھی کہ سربراہ خاندان کی حیثیت سے آپ کا اسوہ جو ہے وہ حیرت انگیز معجزہ ہے زندگی کائنات میں، ایسا کہ آپ کی لطیف شخصی احساسات بھی ہیں آپ کی زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ، چونکہ ہمارے یہاں تو دائی ایسے ہوتے ہیں نا بڑے روکھے پھیکے شخصیت، خشک مزاج، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ تمام جو جذبات ہیں، جو آپ کے لطیف جذبات جسے ہم کہتے ہیں، ان سے دور ہونا چاہیے آدمی کو، انسانی جذبات کی کارفرمائی کم ہونی چاہیے دائی کے لیے، وہ بس ایک خشک آدمی ہونا چاہیے، اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آتی، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ جب گھر میں ہیں تو ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، لطیفے بھی ہو رہے ہیں اس معیار کے، ظاہر ہے ہمارے جیسے لطیفے نہیں، لطیفے بھی ہو رہے ہیں اس معیار کے۔ کسی خاتون کو یہ بھی کہہ رہا جاؤ کوئی جو ہے وہ میں تمہیں اونٹنی کے بچہ نہیں دے سکتا، جاؤ، وہ اونٹ نہیں دے سکتا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ شخصی ایک پوری شخصیت میں جو ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ہیں، یعنی ہر اعتبار سے ایک مکمل شخصیت ہیں، تو اس میں وہ سارے جذبات شامل ہیں جو ایک انسان کے ہوتے ہیں، جس میں لطیف اور نفیس جذبات جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، انسان کے دو بھڑکا دینے والے جذبات ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، غصہ بھی شامل ہے، محبت بھی شامل ہے، شفقت بھی شامل ہے، ہر طرح کے جذبات، اور پھر روحانی اور اخلاقی نظم و ضبط بھی قائم ہے، یعنی روحانیت اپنی جگہ اسٹرانگ ہے اور اخلاقیات اپنی جگہ اسٹرانگ ہے، ہر چیز شامل ہے اس میں۔ دیکھیے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی زندگی مکمل معجزہ، زندگی کے گوشے وہ اپنی اپنی جگہ ایک معجزہ۔ اب یہ جو مختلف قسم کے پہلو، صفات، مزاج، کیفیات کا ذکر آپ نے فرمایا، وہ پورے اعتدال کے ساتھ نبی علیہ السلام کے طرز عمل میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ کی حیثیت داعی کی بھی ہے، مبلغ کی بھی ہے، بہرحال آپ اللہ کے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے شوہر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سب سے بڑی حیثیت ہے، اللہ کے رسول ہیں، سب سے بڑی حیثیت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ شوہر بھی ہیں، آپ والد بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ مربی بھی ہیں، آپ مزکی بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، آپ نے فیصلے عدالت کے بھی فرمائے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے چھوٹے بھی ہیں، آپ نے کبھی تجارت بھی کی ہے، یہ ساری حیثیتیں اپنی جگہ، لیکن یاد رہے حضور کی اول سب سے بڑی حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے
رسول اور آخری رسول ہیں. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اور سب سے برگزیدہ رسول اور جی. سب سے برگزیدہ رسول کی شخصیت کا ہر لمحہ ایسا معجزہ حیرت انگیز. بالکل. تو جب ہم حضور کے مختلف پہلوؤں پر، آپ کی ذات طیبہ کے مختلف گوشوں پر کلام کریں تو پہلی بات ہمیشہ یاد رہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ ایک شوہر ہیں مگر آپ اللہ کے رسول ہیں. پہلے اللہ کے رسول. ہاں، آپ ایک داعی ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں. تو اس اصل حیثیت کے تناظر اور اس کو ساتھ رکھ کر ان سب کو دیکھنا ہوگا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض مرتبہ ہم غیر مسلم مصنفین کو پڑھتے ہیں نا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ اسٹیٹس مین، بہترین حکمران، بیسٹ جج، بہترین جج اینڈ سو آن. وہ بھائی سب بجائے مگر وہ پہلے اللہ کے رسول ہیں. یہ حیثیت سب سے مقدم. ایک بات ہو گئی. اب آئیے وہ جو گونہ گوں معاملات گھر کے اندر ہیں، تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی جب خانگی زندگی پر کلام کرے، ایک وہاں دعوت بھی ہے اور خانگی زندگی کو گزارنا بھی ہے. اور یاد رہے، جب تک جن لوگوں کو ہم نے دعوت دینی ہے، بالخصوص ہمارے قریبی لوگ، جب تک انگیج نہیں ہوں گے کیا دعوت دیں گے؟ اور انگیج ہونے میں بہت سارے پہلو آئیں گے. جو ذرا نسبتاً دور کا تعلق رکھنے والا ہوگا اس سے انگیجمنٹ کم ہوگی، لیکن جو قریبی تعلق رکھنے والا ہوگا اس کے ساتھ انگیجمنٹ زیادہ ہوگی. اور جہاں انگیجمنٹ زیادہ ہوتی ہے سبحان اللہ، وہاں کردار کی گواہی چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ میں باہر بہت بڑا لیڈر ہوں گا، گھر میں نہیں ہو سکتا. اور جو گھر میں لیڈر ہوگا واقعاً لیڈر ہوگا. تو گھر والوں کے ساتھ انگیجمنٹ چلے گی. میری خطابت کی جوہر، میری لفاظی، میرا جبہ قبہ، میری کوالیفیکیشن، میرا کوئی منصب، یہ نہیں چلے گا گھر میں. گھر میں تو میرا کردار چلے گا. اب جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو کیا حضور علیہ السلام کی کیفیات گھر میں ہے، اور کیا حضور علیہ السلام کا طرز عمل گھر میں ہے، کیا حضور علیہ السلام کے اخلاق گھر میں ہے. پھر یاد دہانی اماں خدیجہ کی گواہی 15 برس کی. کس معنی میں؟ 25 برس میں حضور جب 25 برس کے تو نکاح ہوا، 40 برس کی عمر میں وحی کا نزول ہو رہا ہے. 15 برس کی گواہی اماں خدیجہ نے کیا دی تھی رضی اللہ تعالی عنہا؟ آپ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کا معاملہ کرتے ہیں، جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں، جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں. گھر کی گواہی آ رہی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی کیا ہے؟ بھئی حضور کے اخلاق کیسے تھے بتائیے. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم نے قرآن پاک کو نہ پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق تو قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے گھر میں جہاں انگیجمنٹ زیادہ، وہاں سے کردار کی گواہی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو آپ نے فرمایا، ہاں حضور گھر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں. یہ بڑا بھاری پڑتا ہے آج ہمارے مردوں کو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بھائی گھر میں کیسے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ایک عام فرد کی طرح رہتے تھے. ہم سے گفتگو بھی ہوتی. اچھا ایک بات تو معروف ہے کہ عام طور پر جب حضور مدینہ شریف میں ہیں اور حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ہیں تو عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر آپ تشریف لے جاتے، اور جن زوجہ محترمہ کی باری ہوتی رات وہاں پہ حضور کا قیام کا معاملہ ہوتا. معروف بات ہے. تو اماں عائشہ فرماتی جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے. بھئی کیا ہاتھ بٹاتے؟ برتن اگر ہے تو سمیٹ دیا، اگر بستر ہے تو اس کو درست کر لیا، اگر کوئی جوتے میں ٹانکا لگانا ہے تو وہ ٹانکا لگا لیا. یہ کام حضور نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں شرم آتی ہے. جی ہمیں شرم آتی ہے. رات کے بعد عشاء کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوتی، ان کی دلجوئی کی بات چیت ہوتی، کچھ دین کی تعلیم کا بھی سلسلہ ہوتا. اسی طریقے اور حضور گھر میں کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور رات کو قیام فرماتے تھے. اور پھر امت کی امیری اور آپ کی ماں کیا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب حضور سجدے کی حالت میں ہوتے تو میں اپنے ٹانگ کو کھڑا کر لیتی. چھوٹا حجرہ تھا نا، ہم تو بڑے شکوے کرتے ہیں. اور حضور کا قیام بھی طویل ہوتا تھا، حضور کے سجدے بھی تہجد میں طویل، تو طویل سجدہ ہوتا تو میں ٹانگ کھڑی کر لیتی. اور جب حضور قیام میں چلے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹانگ کو سیدھا کر لیتی. یہ آپ کی میری ماؤں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو اماں عائشہ بیان فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جب حضور کبھی شب میں ایک دو مرتبہ کے واقعات اگر باہر تشریف لے جاتے تو یا باہر سے تشریف رات کے وقت لاتے تو گھر میں داخل ہوتے نا، بلکہ گھر بھی کیا تھا؟ حجرہ تھا نا، حجرے. تو سلام کرتے، لیکن کیا اہتمام ہوتا؟ اتنی آواز سے اگر سو رہا ہے کوئی تو اس کو آواز نہ جائے، جاگ رہا ہے کوئی تو اس کو آواز پہنچ جائے. اگر کوئی زوجہ مثلا آرام کر رہی ہوں، لیٹ گئی ہوں تو اتنی آواز سے، جاگ رہی ہوں تو جواب دے دیں، سو گئی ہوں تو آواز نہ جائے. یہ حضور نے گھر میں زوجہ کے ساتھ اہتمام کیا. ہم تو اسپیکر پھاڑ پھاڑ کے پورے محلے کو جگا دیتے نا.
دنیا کو جگا دیتے ہیں. یہ حضور کا اخلاق گھر میں بیان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دل جوئی فرماتے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اما عائشہ کا نکاح حضور سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور فرماتے جاؤ تم اپنی سہیلیوں سے مل کر آ جاؤ, اپنی سہیلیوں سے ملاقات کر کے آ جاؤ. ان کے ان جذبات کا حضور نے احساس رکھا. اور کبھی ایسا بھی کہ اگر امت کی کوئی ماں, میں جنرلائز کر رہا ہوں کیونکہ ذرا یہ بیان حساسیت کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو امت کی کوئی ماں اپنے کو جذبات کا اظہار کرنے دے رہی ہیں تو حضور خاموشی سے سن رہے ہیں اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کر بھی رہی ہیں. سبحان اللہ. اور کبھی حضور محسوس کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی قابل توجہ پہلو ہے, مثلا کبھی ایک زوجہ نے ایک دوسری زوجہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا, بھئی ان کا قد تو چھوٹا ہے, ہم تو کسی کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پوسٹ مارٹم بھی کر دیتے ویسا جیسا کہ ہوتا بھی نہیں. سٹی اسکین. اللہ ہمیں معاف رکھے. ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے, ان کا قد چھوٹا ہے, حضور فرماتے جاؤ ان سے معافی مانگو. اللہ اکبر. زوجہ کو فرما دیا جاؤ معافی مانگو. تم نے جملہ پتہ ہے کیا کہہ دیا, ایسا کہ اس کو اگر سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیں تو سمندر کی کڑواہٹ کو بھی کڑوا کر دے. یہ ہے قابل توجہ معاملہ. ایک جملہ حضور فرماتے جاؤ. یہ گھر والوں کی فکر ہو رہی ہے, گھر والوں کو اٹھاتے ہیں رات کو, بیدار کرتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو پکارو. اور رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو حضور خود بھی کمر کس لیتے, اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور گھر والوں سے بھی فرماتے کھڑے ہو اور اللہ کو پکارو, اللہ سے لو لگاؤ. تو دلجوئی کی باتیں بھی آپ جو فرما رہے تھے وقفے سے پہلے, وہ مزاح کا پہلو ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حصے مزاح بھی ہے, مگر مزاح میں جھوٹ نہیں ہے, کسی کی تذلیل کا پہلو نہیں. ہمارا مذاق جھوٹ سے شروع ہو کر کسی کی تذلیل پر ہی ختم ہوتا ہے عام طور پر. یہ نہیں, جھوٹ بھی نہیں اور تذلیل بھی نہیں. وہ جو ایک بوڑھی عورت کا ذکر کا پتہ چلا تو حضور علیہ السلام, کسی نے کہا جی میرے لیے دعا کیجیے میں جنت میں چلی جاؤں. کہا بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ بیچاری پریشان, زوجہ محترمہ کا حضور وہ تو یہی کہہ رہی ہے. تو حضور فرمایا اللہ کی بندی, اللہ جس کو جنت میں داخل کرے گا جوان کر کے داخل کرے گا, بوڑھی تھوڑی کو جنت میں جائے گی. اب مزاح کا پہلو ہے مگر جھوٹ نہیں ہے. کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اونٹ دے دیجئے. آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا بھائی تمہیں. یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ وہ اللہ کے بندے میں تجھے جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا نا. یہ مزاح ہے مگر جھوٹ نہیں ہے, یہ مزاح ہے تذلیل کسی کی نہیں. تو ادھر مزاح بھی ہے, گھر میں معاونت بھی ہے, گھر والوں کی دلجوئی بھی ہے, گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی ہے, ان کے ساتھ ڈسکشن کا پہلو بھی ہے, اور ان کی معاونت بھی ہے, اور قابل اصلاح پہلو کے حوالے سے اصلاح کرنے کا معاملہ بھی ہے. یہ میں نے مختصر نقشہ رکھا. اگر ہم حضور کی خانگی زندگی کو کھولیں تو اچھی بھلی کتابیں ہمیں ملتی ہیں جہاں اور تفصیلات کے ساتھ حضور کی بھرپور زندگی گھر میں بسر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. ہم جب اپنے دفتروں سے گھر واپس لوٹتے ہیں, کاروبار سے آتے ہیں, ظاہر ہے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, چڑچڑے ہوتے ہیں. گھر میں داخل ہوں اور کھانے کو ہماری مرضی کی کوئی چیز نہ پکی ہو تو پھر ہمارا چڑچڑاپن جو ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے. ہماری اخلاقیات جو ہے وہ بالکل ٹھکانے لگ جاتی ہے اس وقت. پسند کا کھانا نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور وہاں ہوتے تو جا کے پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ تو جواب ہوا کہ نہیں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے گھر میں. اب آپ سوچئے اتنی ٹینشن کے بعد اور باہر کے معاملات کیونکہ کہ حضور آ رہے ہوں گے اور جواب یہ مل رہا ہوگا کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, سرکہ پڑا ہوا گھر میں. تو سرکہ کیا ہی اچھا کھانا ہے, اور جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہاں تو برکت ہی برکت ہوا کرتی ہے. سرکہ ہی ہے نا, وہی پیش کر دو اور اسی میں دل جوئی ہو رہی ہے, اور دعا بھی حضور نے عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب کبھی یہ ہوا ہے, اور کبھی فجر کے بعد جب آپ تشریف لائے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا, تو اما عائشہ نے عرض کی کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ کے رسول فرمایا اچھا میں آج روزے کی نیت کر لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, آج میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. تو کس قدر دلجوئی بھی اور صبر بھی اور شکر کے پہلو کے ساتھ. ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے, کسی صاحب نے دعوت کی حضور کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں بس آپ کی دعوت ہے. تو کہا پھر میں نہیں آتا, پھر میں نہیں آتا. اچھا یا رسول اللہ عائشہ کی بھی دعوت, اما عائشہ کی بھی دعوت ہے, اب میں آتا ہوں. سبحان اللہ. کسی نے کہا جی آپ کو یعنی عورت کو ویٹیج دینے والا ایک اور پہلو یاد آیا, اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا مجھے. حضور آپ کو سب سے بڑھ کر کس سے محبت ہے؟ تو بہرحال قلبی تعلق کی عائشہ سے. کہا نا مردوں میں سے کس سے ہے؟ کہا عائشہ کے والد سے. کیا نکتہ ہے, عورت کی اہمیت کم نہ کرو,
ڈیگریڈ نہ کرو. عائشہ سے محبت ہے, اگر مرد کی بھی بات کرو گے تو عائشہ کے ابا سے محبت ہے, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ رہا ہے. اس طرح حضور نے اپنے گھر والوں کو ویٹیج دی ہے, اہمیت دی ہے. ام سلمہ سے مشورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ, زوجہ سے مشورہ ہو رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. پہلی وحی کا نزول ہوا, ایک کیفیت کا تعریف, اما خدیجہ کے پاس آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گھر والے بھی تو کس قدر فیل کرتے ہوں گے, ہمیں بھی اہمیت دی جاتی, ہمیں بھی ویٹ دی جاتی, ہم سے بھی بات کی جاتی, ہم سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے. یہ جب آن بورڈ گھر والے ہوں گے تو پھر کیوں نہ امت کی مائیں وہ آیت تخیر آئے گی اور اختیاری فقر کو اختیار کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ایسا ہی کہ زندگی کے, میں نے کہا تھا نا, بڑے لطیف جذبات بھی ہوتے ہیں زندگی کے. کبھی آدمی بہت خوش ہوتا ہے, کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی جذباتی ہوتا ہے, بہت سے معاملات ہوتے ہیں. اور یہی ہے کہ اما عائشہ جو ہیں انہیں جو ہے وہ تماشا بھی دکھوا رہے ہیں حضور اپنے پیچھے سے کھڑا کر کے. اب آپ دیکھیے یہ کیسی عجیب و غریب, آپ کو یقین کرے گا وہ اس بات, ذرا وہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ یہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. اور معاملات دیکھیے. جی, عید کا دن تھا, اور عید کا دن ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے 2 تہوار ہمیں عطا فرمایا, عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے. تو ایک عید کے موقع پر حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ اما عائشہ کھڑی ہیں, اور اب یہ کیا خوبصورت بات ہے, ان کی تھوڑی حضور کے کندھے مبارک پر ہے, اور وہ حبشی غلام کچھ کرتب دکھا رہے تھے. آپ ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں, عسکری ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں, ملٹری ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں افراد کی, اور حضور علیہ السلام دکھا رہے ہیں دور سے. عائشہ دیکھ لیا, نہیں اور دیکھنا ہے مجھے. تو پھر حضور نے کہا اچھا دیکھ لیں جی, اب میں نے دیکھ لیا. اس پر فقہا نے بڑے مسائل بیان فرمائے, مگر حضور نے اہتمام کیا, اور حضور نے دوڑ بھی لگائی اما عائشہ کے ساتھ. جی 2 مرتبہ کا واقعہ. ناظرین, چونکہ پروگرام کا وقت بھی پورا ہو گیا تو بات یہیں روکتے ہیں, انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں یہیں سے آغاز کریں گے. تو میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کے اخلاق عمدہ ہوں وہ اس شخص کا مقام حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو اور ہمیشہ رات میں نوافل ادا کرتا ہو. حدیث شریف مکمل. جیسے رات کا قیام بہت بڑی نیکی, دن میں روزے نفل بہت بڑی نیکی, اخلاق اگر اچھے ہوں جو گھر سے شروع ہونی بات, وہ بھی مقام حاصل کر لیتا ہے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.